بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین۔ فتح مکہ کے بعد جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں تشریف لائے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ خانہ کعبہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تصویر کے ساتھ بے شمار تصویریں لگی ہوئی تھی۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خانہ کعبہ میں جتنی بھی تصویریں لگی ہوئی ہیں سب تصویروں کو اتار دیا جائے۔ آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر سب تصویریں اتار دی گئیں۔ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ میں جتنے بھی بت تھے سب کو توڑ دیا۔ بت توڑتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہ صدا جاری و ساری تھے کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا۔ بے شک باطل کو تو مٹ جانا ہی تھا۔ سب بتوں کو توڑ کر خانہ کعبہ سے شرک کا نام و نشان مٹا دیا گیا۔ صفا اور مروہ پر دو مشہور بت جن کے نام اوصاف اور نائلہ تھے ان بتوں کو بھی توڑ دیا جو بیت اللہ شریف میں بے حرمتی اور زنا کاری کی وجہ سے رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بن گئے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا کہ اپنی بیوی اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر مکہ چلے جاؤ تو حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنے بیوی بچے کو لے کر خانہ کعبہ میں آئے تو یہاں ہر طرف ویران و سنسان اور ریتیلا علاقہ تھا۔ کھانے پینے کے لیے کوئی چیز دور دور تک موجود نہ تھی تو حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق اپنے بیوی بچے کو یہاں چھوڑ دیا اور اپنے خود واپس چلے گئے۔ جب ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری مرتبہ خانہ کعبہ آئے تو آپ یہاں زیادہ دیر تک نہ ٹھہرے۔ جب آپ اللہ کے حکم کے مطابق تیسری مرتبہ خانہ کعبہ آئے تو آپ نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر بیت اللہ شریف کی تعمیر کی۔ خانہ کعبہ ایک پاک اور مقدس جگہ ہے جس کی طرف منہ کر کے تمام مسلمان نماز ادا کرتے ہیں۔ اللہ نے صاحب حیثیت پر زندگی میں ایک بار بیت اللہ شریف کا حج کرنا فرض قرار دیا ہے تاکہ وہ پاک و صاف ہو کر بیت اللہ شریف سے واپس آئے اور اس کے فرائض اور آداب کو سمجھے۔ ناظرین، جب سے خانہ کعبہ تعمیر ہوا تب سے لے کر اب تک جس نے بھی بیت المقدس کی بے حرمتی کی یا بے حرمتی کرنے کی کوشش کی تو اللہ نے ان کا بہت برا حال کیا جو رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بن کر رہ گئے، پھر چاہے وہ دنیا کا طاقتور ابرہہ اور اس کے ہاتھی ہی کیوں نہ ہو۔ اور جو ان کا حال ہوا تھا وہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کئی ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جنہوں نے بیت اللہ شریف کی بے حرمتی کی ان کو اللہ پاک نے دردناک عذاب دے کر تباہ اور برباد کر دیا۔ اس کی ایک مثال اوصاف نائلہ کے بتوں کی ہے۔ ان کا قصہ امام ابن کثیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 335 میں بیان کیا ہے اور امام آلوسی نے تفسیر روح المعانی میں اس طرح روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ صفا پہاڑی پر ایک بت مرد کی شکل میں تھا جسے اوصاف کہا جاتا تھا اور مروہ پر ایک بت عورت کی شکل میں تھا جسے نائلہ کہا جاتا تھا۔ یہ کہا جاتا ہے کہ ان دونوں نے کعبے کے اندر زنا کیا تھا جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو پتھر بنا دیا، پھر انہیں صفا اور مروہ کی پہاڑی پر بطور عبرت کے رکھ دیا گیا۔ جب ایک طویل زمانہ گزر گیا تو ان دونوں کی عبادت کی جانے لگی۔ اہل جاہلیت جب صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرتے تو ان دونوں کو چومتے، پھر جب اسلام کی آمد ہوئی اور بتوں کو پاس پاس کر دیا گیا تو مسلمانوں نے صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کو ان دونوں بتوں کی وجہ سے ناپسند کیا۔ علامہ حزوی نے البزار فی مسند جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 299 پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت لکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے ہم لوگوں نے بار بار یہ سن رکھا تھا کہ اوصاف اور نائلہ جو کہ قبیلہ جرہم کے مرد عورت تھے انہوں نے کعبہ میں زنا کیا تھا جس کی وجہ سے انہیں پتھر بنا دیا گیا۔ ناظرین، زمانہ جاہلیت میں قبیلہ جرہم کا ایک اوصاف نامی خوبصورت جوان تھا۔ اس کا اصل نام اوصاف بن یالا تھا اور نائلہ ایک بے حد خوبصورت کنواری لڑکی تھی۔ اس لڑکی کا نام نائلہ بنت یزید تھا۔ اس کا تعلق بھی جرہم قبیلے سے ہی تھا جو سب سے پہلے مکہ میں آ کر رہائش پذیر ہوا تھا۔ یہ قبیلہ ہر وقت بیت اللہ شریف کے ارد گرد ہی دکھائی دیتا تھا، لیکن بعد میں اس قبیلے کو شکست ہوئی تو یہ یمن میں جا کر رہنے لگا۔ اب یہ دونوں محبت کے پجاری اوصاف اور نائلہ بھی یمن میں رہنے لگے۔ روایت میں آتا ہے کہ ان کے گھر والے ان کی شادی کے خلاف تھے جس کی وجہ سے ان کے ملنے پر پابندی تھی، لہٰذا ان میں ناجائز تعلقات روز بروز بڑھتے گئے۔ ایک مرتبہ قافلے کے ساتھ حج کرنے کا دونوں کا اتفاق ہوا تو یہ خانہ کعبہ میں
उठाते हुए इन दोनों ने बैतुल्लाह शरीफ में जिनाकारी करना शुरू कर दी। उन दोनों पर उसी वक्त अल्लाह ताला ने अजाब नाजिल किया तो ये दोनों पत्थर के बन गए। जब दूसरे काफिले के लोग खाना काबा के अंदर गए और उन दोनों को पत्थर की हालत में देखकर बहुत हैरान और परेशान हुए तो लोगों ने उन दोनों मूर्तियों को खाना काबा से उठाया और बाहर लाकर रख दिया ताकि खाना काबा में आने जाने वाले लोग उनके दर्दनाक अंजाम से इबरत हासिल करें। लेकिन उनके इस अमल का नतीजा कुछ और ही निकाला। मक्का के लोगों ने औसाफ के बुत को उठाकर सफा के मकाम पर रख दिया, जबकि नाइला के बुत को मरवा के मकाम पर ले गए थे और उनको उनके अंजाम की सजा ये मुकर्रर की गई कि जो भी शख्स सफा और मरवा जाए उन दोनों बुतों पर एक जूता मारे। कुछ नस्लों तक ये अमल यूं ही चलता रहा। फिर लोगों ने उन्हें थप्पड़ रसीद करने शुरू कर दिए। कुछ नस्लों बाद लोगों ने उनको हाथ लगाना शुरू कर दिया, लेकिन लोगों ने उनसे इबरत हासिल करना कम और उनको पूजना ज्यादा शुरू कर दिया। यहाँ तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ये बुत बड़े बुतों में शुमार किए जाते थे। यहाँ तक कि उनको लोग खुदा मानने लगे थे। उनके सामने सजदा रेज होते, मन्नतें मांगते और बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ करना शुरू कर दी। फतह मक्का वाले दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औसाफ और नाइला के बुतों को भी सफा और मरवा से लाकर तोड़ दिया। इमाम शाफी फरमाते हैं कि ये दोनों बुत सफा और मरवा पर थे, इसलिए मुसलमान इन दोनों के दरमियान सही को बुरा महसूस करते थे। तो फिर अल्लाह पाक ने ये आयत नाजिल फरमाई, बेशक सफा और मरवा अल्लाह ताला की निशानियों में से है। बस जो काबा का हज करे या उम्रा करे तो उस पर कोई गुनाह नहीं कि उनके दरमियान तवाफ करे, और जो कोई अपनी खुशी से नेकी करे तो बेशक अल्लाह कदरदान जानने वाला है। लिहाजा आज हर मुसलमान जो हज या उम्रे की सादत हासिल करता है वो सफा और मरवा के दरमियान 7 मरतबा चक्कर लगाता है, जो कि मनासिक के हज में शामिल है। आखिर में अल्लाह से दुआ है कि वो हमें अपने प्यारे शहर मक्का में जल्द से जल्द बुलाए, और जो एक दफा जा चुके हैं उन्हें दोबारा हाजिरी नसीब फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।